دوسری بات یہ کہ حکومت سے مراعات لینا ایک ہوتا ہے انڈیویجولی کسی وزیر سے یا کسی سے، اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں اور گے، اپنے لیے اگر لیں، ہاں، اور اگر اپنے لیے لیں، وہ مراعات اگر طلبہ کے لیے ہوں ہاں اور باقاعدہ میڈیا کو دکھا کے ہوں، علل اعلان ہوں، اس کی مدات طے ہوں اور انہی پہ خرچ ہو رہی ہوں، یعنی اپنا کوئی کھانچا نہیں ہے تو بھائی طلبہ کا۔ جیسے ایک دفعہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بات کہی تھی، طلبہ نے اعتراض کیا کہ آپ کی تو بڑی پی آر ہے، آپ تو کبھی عاصم منیر سے مل رہے ہیں، کبھی باجوہ سے مل رہے ہیں، کبھی عمران خان سے مل رہے ہیں، کبھی جی نواز شریف سے مل رہے ہیں، سبھی سے بنا رہے ہو آپ کی تو بڑی پی آر ہے، تو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ پی آر میں طلبہ کے لیے بنا رہا ہوں، آپ اپنے کے لیے رشتے نہیں۔ کرنے ہیں، اور آپ ویسے کو میں بھیجنا جنرل ہے۔ نالج کے لیے لوگوں کو بتاؤں، چونکہ میں بھی مفتی عبدالرحیم صاحب کو 30 سال سے جانتا ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب اگر یہ اپنے لیے کر رہے ہوتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیٹا سب سے آگے ہوتا اس وقت، اور اپنے گھر کی یہ حالت نہ اپنے ہوتی جو گھر اس کی وقت حالت ان کی مجھے پتہ ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کا جامعۃ الرشید کی انتظامیہ میں میرے مرنے کے بعد بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ خاندانی وراثت ہی ختم ہوگی۔ جی میرے سامنے، میں چشم دید گواہ ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب کو 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ لا کے دیا گیا کہ حضرت یہ آپ کو ہدیہ، میں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، اسی وقت انہوں نے اٹھا کے مدرسے کو وقف کر دیا۔ اور میں بتا دوں وہ شخص کون تھے؟ چپ کریں، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو انہوں نے ہدیہ دیا ہے تو آپ کیوں مدرسے کو دے رہے ہیں؟ آپ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بالش بھی اپنی ملکیت میں زمین چھوڑ کے دنیا سے نہیں جاؤں گا، جی ایک بالش بھی، اور میں نے پراپرٹی رکھنی نہیں ہے۔ جی تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کو پلاٹ دیے گئے تھے کسی نے، تو بچوں نے وہ بیچ کے جامعۃ الرشید کو قرضہ دے دیا، اور وہ قرضہ اب تک جامعۃ الرشید نے مفتی عبدالرحیم صاحب کے بچوں کو نہیں دیا۔ تو میں بھی کچھ سوال کرنے کا حق میں یہ نہیں، کیونکہ میں بھی تو جانتا ہوں، اگر وہ درباری ملا ہوتے آج ان کی پراپرٹی ہوتی، اگر وہ درباری ملا ہوتے ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے جامعۃ الرشید کا انتظام سنبھالنا تھا۔ ان کے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر تعلقات اچھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعلقات میں نے طلبہ کے لیے اچھے بنائے ہیں، کیونکہ تاکہ یہ طلبہ جج بنے، یہ طلبہ پاکستان آرمی میں جائیں، یہ طلبہ پاکستان نیوی میں جائیں۔ آپ اپنی پی آر بنا کے اپنے بچوں کو آگے کر سکتے ہو، جس میں آپ حکومت کے لونڈے اور سرکاری ملا نہیں کہلاؤ گے آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک آدمی اگر حکومت سے تعلقات بنا کے طلبہ کو آگے لے کے جا اور رہا ہے، چھپے طور پر نہیں، علل اعلان بتا کے، اور اعلان بتا کے کر رہا ہے، بتا کے دکھا کے کر رہا ہے، دکھا کے کر رہا ہے، چھپی ہوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، جی دنیا کے سامنے ہو رہی ہیں۔ جی تو میرا خیال ہے یہ اعتراض، یہ شخصیات پہ آنے والا اعتراض بہرحال غلط ہے۔ بالکل۔ تو جو ویلڈ پوائنٹ ہے اس کو ہی کو ہم فوکس کرتے ہیں، تو شخصیات پہ تو بالکل غلط، کیونکہ ہم 30 سال ان کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، ان کی سخاوت، ان کی جو ہم نے جو بھی سب چیزیں دیکھی ہیں، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھائی انفلوئنس کم ہوگا اس سے، وزارت تعلیم میں آنے سے، ان کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ میں آنے سے، تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ہم۔ اچھا، حضرت مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے تقریر میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے لیے بہرحال قابل احترام ہے، اور ہمارے اگر میں ذرا سی بھی ان کی شان میں گستاخی کروں گا تو مجھے آپ سے یا جے یو آئی سے اتنا خطرہ نہیں ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے میری پھینٹی لگا دینی ہے، فوراً مجھے مدرسے سے کک آؤٹ کرنا ہے۔ تو کیونکہ ان کی تو بہت سخت تعلیمات، اور ویسے بھی ہم احترام کرتے ہیں عالم ہونے کی حیثیت سے، سب کے وہ تو ظاہر ہے عالم ہونے کی، کیونکہ ہم بھی مولوی ہیں، آج ہم کسی کی پگڑیاں اچھالیں گے، کل کوئی ہماری پگڑیاں اچھالے گا، تو علماء تو سب مل جل کے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، تو عزت دیتے ہیں تو عزت ملتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کے دوران کہا ہے کہ آپ کی پگڑی اور آپ کی جو چادریں ہیں جو آپ نے سروں پہ رکھی ہوئی ہیں، اس میں اشارہ مفتی عبدالرحیم صاحب کی طرف ہی ہے، کیونکہ پگڑی کے اوپر وہ چادر بھی ڈالتے ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر حضرت مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو مفتی عبدالرحیم صاحب آج جس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے نہ ہوتے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بس یہ آپ نے سوال کر لیا، ورنہ شاید ہم اس پر بات نہ کرتے۔ لہجہ اور جو الفاظ حضرت نے منتخب فرمائے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عوامی جلسے میں، ایک عوامی پلیٹ فارم پر، صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا دکھ ہوا۔ قائدین کو اور کم از کم جو لیڈرز ہوں ان کو اس نہج پہ نہیں آنا چاہیے کہ آگے پھر چل کر جو اگلی نسل کا جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور رہی بات یعنی یہ عوام پھر پگڑی بدتمیز بنوانے بنے کی، گی۔ کہ تو میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے 30-40 سال پہلے کے اس ادارے سے منسلک ہیں۔ حضرت کو پگڑی حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ نے باندھی تھی۔ اور ان کا تو وفاق سے تعلق ہی نہیں وفاق تھا۔ سے تعلق ہی نہیں تھا۔ حضرت بالکل فاضل ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل ہیں، اور اس کو کنسیڈر بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ مادر علمی بھی کہتے ہیں، بلکہ حضرت تو بہت سخت بات کہتے ہیں، ہم تو ان کی موجودگی میں بات بھی نہیں کرتے اس طرح کی کوئی۔ جامعہ اشرفیہ بھی حضرت جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہیں، ہاں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک حضرت وہ سند نہیں لے سکے۔ سند جب لینے کے لیے جانا تھا، جب دستار بندی ہونی تھی، تو اس وقت دارالافتاء والارشاد میں حضرت والا کے پاس تھے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب،
تو حضرت کے سر پر جو پگڑی رکھی تھی اور جامع الرشید جس نے حوالے کیا اور یہ پورا جو منتظم بنایا وہ حضرت والا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھی تھی. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے بلکہ عوام کی اطلاع کے لیے، آپ تو بہت پرانے آدمی ہیں استاد جی، کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ مفتی اعظم تھے، اور حضرت شیخ الاسلام صاحب، ان دونوں کے بھی استاذ تھے حضرت مفتی رشید صاحب جو جامع الرشید کے فاؤنڈر ہیں. انہوں نے ہی پگڑی بندھوائی حضرت شیخ الاسلام صاحب کو جو کہ وفاق کے صدر ہیں موجودہ، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کے سر پر، اور انہوں نے ہی پگڑی رکھی ہے اور منتظم بنایا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کے سر پر. تو اس طرح کی یعنی شخصیات حضرت کی مفتی تزہیر. رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت مفتی تقی صاحب پہ بھی پگڑی باندھنے والے وہی ہیں، جی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی پگڑی باندھنے والے بھی وہی، اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی پگڑی بالکل باندھنے ایسا والے. ہی. مطلب یہ کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کا لیول اتنا اونچا ہے جی، کہ اور مولانا کم فضل از الرحمان کم صاحب سے جونیئر بھی فضل نہیں الرحمان ہے، صاحب سے جونیئر نہیں ہے، وہ سینئر نہیں ہے تو جونیئر بھی جونیئر نہیں ہے. بھی نہیں ایک ہی سال میں فراغت ہے. یا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب شاید ایک سال سینئر ہیں ان سے، جی. ایک سال پہلے فاضل ہوئے ہیں. تو یہ تو جب پیرالل علم میں سب ہوتے ہیں تو پھر جی، شاید یہ الفاظ تھوڑا سا نامناسب اور ہوتے اس طرح ہیں. کے الفاظ اور الفاظ تمسخر نامناسب اڑانا، ہوتے یا ہیں، یہ کہ تمسخر کے وفاق طور کے بھی بالکل وفاق کے سارے ہی ہم وفاقوں سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، وفاق کے ہی فاضل ہیں، لیکن جی. کسی بھی فاضل کو یعنی اس طرح تمسخر اور تمسخر کے استہزاء انداز اڑانا، سے یہ بہت استہزاء ہماری کی دل آزاری ہوئی ہے اور بڑا دل ٹھیک ہے، دکھا ہے اس ٹھیک ہے. بات کے اوپر. اچھا دیکھیں اس کا حل کیا ہے، کیونکہ اب یہ ایک لڑائی سامنے آ گئی ہے، اور ایک صاحب پشاور سے انہوں نے ایک پوسٹ بنائی، ایک طرف مولانا فضل الرحمان مفتی عبدالرحیم صاحب کی تصویر لگا کے بیچ میں رو رہا ہے وہ کہ یار میں دونوں ہی میرے بڑے ہیں اور میں ان کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نیوٹرل ہیں، جی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے علماء کی اس لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں. ایسے بھی ہیں چسکے لینے والے. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیں پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں، مفتی عبدالرحیم صاحب لا الہ الا اللہ قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو، درباری ملا نہیں ہے. بالکل الحمدللہ. درباری ملا نہیں ہے. میں 93 سے ان کے ساتھ ایسے چپکا ہوا ہوں، ایسے درباری ملا نہیں ہے. کبھی آپ خوشبو لگا کے چھاؤں میں آؤ، کچھ باتیں میڈیا پہ بتانے کی نہیں ہوتی، کبھی خوشبو لگا کے آؤ. آج میں نے دورے کے طلبہ کو مفتی عبدالرحیم صاحب کے اپنے ساتھ، اور جو ہم نے وہاں حالات دیکھے، ظاہر میڈیا پہ نہیں بول سکتا میں، تو وہ طلبہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یار یہ کیا بتا رہے ہو آپ، درباری ملا نہیں ہے وہ. دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. بالکل کہ نبی نے پوری قوم کی مخالفت لی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ غور کرو کہ دو وجہ سے انسان ایک قوم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوتا ہے، یا تو جنون ہوتا ہے یا پیسے ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے اس کے پیچھے. مفتی عبدالرحیم صاحب کا دماغ مجنون نہیں ہے، جنون ہوتا نا تو یہ سب کچھ اتنا بڑا ادارہ نہ کھڑا یہ کرتا. رویہ بھی نہ ہوتا، یہ رویہ بھی نہ ہوتا جو اتنی بمبارمنٹ کے بعد اتنے شائستہ لہجے میں بات کر رہے ہیں. بالکل. یا لالچ ہوتی ہے. لالچ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اپنے بچوں کو آگے لانا، اپنے خاندان کو پروموٹ کرنا، یا پیسہ. پیسہ ایک بالِ زمین نہیں ہے ان کے پاس، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم کچھ ہدیہ دے دیں حضرت کو، ٹھیک ہے نا. اور جامعہ میں سب سے محروم اگر ہیں تو حضرت کے بچے ہیں، حضرت کے بچے سب سے محروم ہیں. جو کسی بڑے وجہ بھائی سے- کے حال دیکھو، صرف ناؤ سے آگے بےچارے نکل نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بکریاں چرا رہے ہیں. تو اور میں جامعہ کا میں بہت نہیں، سب سے سینئر نہیں ہوں، بہت سینئر ہوں. میرا اپنا حال پتہ ہے کیا ہے؟ 35,000 میری جامعہ میں تنخواہ ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اب بڑھائی ہے، وہ یار اب تو سیٹ ہو گئی نا، وہ تو غلط 24 سال کے بعد جا کے ان کم بختوں نے بڑھائی ہے. میں اتنا خوش ہوا، میں نے خوشی سے نا کہ یار میری تنخواہ تھوڑی اچھی ہو گئی ہے. آپ اب لوگ کہیں گے کہ تنخواہ اچھی ہو گئی نا اس لیے اتنا بول رہے ہیں، صحیح ہے نا. 24 سال کے بعد یار ہماری یہ تنخواہ دے رہے ہو تم، 18 بچوں میں اور 4 بیویوں میں. تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے کہا یار اپلیکیشن اب ڈاؤن لوڈ کروں، اس میں تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار کتنی تنخواہ بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا بھیجی نہیں ہے، بس کی ہے اچھی، کیونکہ فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس. 4-6 مہینے سے اساتذہ کی تنخواہیں بند چل رہی ہیں. مشکل وقت، تھوڑا مشکل وقت آ رہا ہے، 4-6 مہینے، اور یہ ہوتا رہتا ہے. جہاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا تو تنخواہیں بند نہ ہوتی، ایڈوانس میں ملتی، ایڈوانس میں تنخواہیں ملتی، بہت زیادہ تنخواہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہوتا. تو مفتی عبدالرحیم صاحب کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. ان کو جو ہدیہ بھی پیسہ ملتا ہے نا وہ بھی لٹا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر، ہمیں ہی دے دیتے ہیں، ہمیں ہی دے دیتے ہیں کہ یار تم کھاؤ جاؤ. تو جو ان کی روزوں پہ روزے ان کے چل رہے ہوتے ہیں، تہجد ان کی 2 مہینے میں نے ان کے ساتھ حج کیا ہے. میں جب حج پہ ان کے ساتھ گیا تھا تو
مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا، کھڑے ہو کر بہت لمبی دعا مانگتے ہیں. میری عمر 40 سال تھی اس وقت، تو بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں یہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. میں نے کہا ہم جوان ہیں، یہ ہم سے بوڑھے ہیں، ہم اس سے لمبی دعا مانگیں گے. مولوی صادق صاحب ہمارے ساتھ تھے، 2013 میں حج کیا. جب ہم گئے ہیں، انہوں نے دعا مانگنا شروع کی ہے نا، میں کھڑے میرے گھٹنے چٹکنے لگے یار. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے حالانکہ 20 بیماری ہیں. جی. مجھے شرم آ رہی یار، میں اگر بیٹھ گیا تو یہ کیا بولیں گے، کمبخت تو باتیں 4 شادیوں کی کرتا ہے. کھڑا نہیں ہو جا رہا تم سے. میں آہستہ آہستہ کھسک کے پیچھے آیا ہوں. میں نے مولوی صادق سے کہا میں پیچھے بیٹھا ہوں، جب دعا ختم ہو جائے بتا دیں. اس دعا میں ان کی جو ہم نے عبادتیں دیکھی ہیں، ان کی دعائیں دیکھی ہیں، ماں بچوں کے ساتھ خیر خواہی دیکھی ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، انہوں نے ایسے ہی خلافت نہیں دے دی عبد الرحیم صاحب، مفتی عبد الرحیم صاحب. ان کی آپ بیتی آپ پڑھو، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس شخص کو اتنا نچوڑا ہے نا کہ اس میں حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے. وہ خط دکھانا چاہیے، وہ خط دکھانا چاہیے مفتی رشید احمد صاحب کا. مفتی رشید احمد صاحب خلافت کے بارے میں بہت سخت تھے. وہ ایسے نہیں خلافتیں پکڑاتے تھے کہ جی صبح اٹھے خواب آیا مجھے خلافت دے دو. انہوں نے لکھی آپ بیتی کہ میں نے اس شخص کو اتنا کنگھالا ہے کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد جا کے چیک کیا کہ حب جاہ یا حب مال تو نہیں ہے اس میں. اور ہم نے تو مشاہدہ کیا ہے. اور 20 سال گزرے ہیں حضرت، 30 سال میں نے گزارے ہیں، 20 نہیں، 93 میں آیا تھا میں. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اس قابل ہوا ہوں کہ میں یہ باتیں کر سکوں. تو اب کوئی مجھے بھی اس کھاتے میں ڈال دے تو ایک الگ بات ہے کہ یہ بھی بکا ہوا ہے. تو الزام میں تو کوئی کیا بھی بکا لگا ہوا ہوں سکتا یار. میں تو ان کے کہنے پہ مجھے روک رہے ہیں شادیوں سے، میں کرتا چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے میرا اپنا وجود جامعہ میں اتنی مشکل سے رہا ہے. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی اس کو نکالو، یہ شادیاں کر رہے ہیں یہاں پہ، بچوں کا ذہن خراب کر رہا ہے یہ. تو ایک ایسے شخص پہ جب آپ اس طرح کا الزام لگاتے ہو، تمہاری پگڑیاں ہماری وجہ سے ہیں، ہم آپ کا بھی احترام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ احترام بھی مفتی عبد الرحیم صاحب نے سکھایا ہے. بالکل. تو اس لیے بھائی یہ درباری ملا اور فلانا ملا اور ڈمکانا ملا، یہ باتیں ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں یہ ضرور ہے کہ درباری ملا نہیں ہے لیکن انسان ہے، رائے کی غلطی ہو سکتی ہے. بالکل انتظامی اس میں تو مسائل مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا. تبھی جامعۃ الرشید میں JUI کے طلبہ بھی ہیں، دور حدیث میں میرے شاگرد ہیں، مولانا فضل الرحمان کے پکے حامی ہیں، سب طرف PTI کے لوگ بھی ہیں، جی. عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، ٹیچروں میں ہیں، شورا میں ہیں، جامعہ کی جو شورا ہے. بالکل. ابھی جب عمران خان کی حکومت تھی تو کیا چل رہا تھا جامعہ کی شورا اور دور حدیث کے اساتذہ میں؟ ایک ٹیچر آ کے عمران خان کے فضائل بیان کر کے جاتا تھا، دوسرا آتا تھا عمران خان کو یہودی ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا، تیسرا آتا تھا مولانا فضل الرحمان کو امام مہدی ثابت کرتا تھا. مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہا سب کو ہم نے اجازت دی ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، جس نے جو رائے رکھنی ہے رکھے. اور مفتی عبدالرحیم صاحب کا اپنی بھی ایک رائے تھی، انہوں نے ٹیچروں پہ مسلط نہیں کی وہ رائے، اور نہ کسی کو کہا وہ جس نے ووٹ دینا ہے. جی. مفتی عبدالرحیم صاحب کا شروع سے موٹیو یہ ہے کہ سیاست کا مدرسے میں دخل نہیں ہوگا. اور مفتی عبدالرحیم صاحب جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست سے فوج مراد نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں. ریاست سے وزیر اعظم نہیں، ریاست سے پاکستان مراد ہوتا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں ریاست سب سے پہلے کا مطلب پاکستان سب سے پہلے ہے. اب اس پاکستان کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں فوج کو فیور کرنا پڑے، شہباز شریف کو فیور کرنا پڑے، عمران خان کو فیور کرنا پڑے، تو ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم شخصیت کو ریاست کے تابع رکھیں گے، ریاست کو شخصیت کے تابع نہیں رکھیں گے. ریاست مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے، اجتماعی نظم ہے. تو ریاست کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں حکومت کے پٹھو. بھائی حکومت خود ریاست کی نہیں ہوتی تو ان کے پٹھو ہم کیسے بنیں گے؟ ستون ہے ایک، صرف وہی حکومت تو ایک وہ ہے. تو ہم نے یعنی جو سمجھا ہے مفتی عبدالرحیم صاحب کا دعویٰ، وہی اسٹیٹ سب سے پہلے، پھر بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پالیسیوں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اب ہم حل کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں، چند ایک دو چار وہ آپ یعنی جو لگ رہا ہے دیکھنے میں وہ جامعہ کے ساتھ ہیں، اور کچھ لڑائی کے ساتھ ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ حل کس طرف جانا چاہیے؟ بس اس کو بتا کے ہم اس کو ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے. حل بہت سادہ سا ہے کہ یہی جو ترمیم ہوئی ہے سوسائٹی ایکٹ میں، جو 21 نمبر شک میں ترمیم ہوئی ہے، اس میں صرف ہمارے وجود کو بھی باقی رکھ دیں. بس یہ کہیں کہ یہ ایکٹ اس کے تحت بھی رجسٹریشن ہو سکتی ہے، اور جو مدارس وزارت تعلیم کے تحت DGRE کے تحت پہلے سے رجسٹرڈ ہیں یا آئندہ رجسٹرڈ ہونا چاہیں گے تو ان کو اس کی اجازت ہوگی کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہو جائیں.
یہ اس کا حل ہے، اور اتنا سا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اپنا سیم رکھیں، یعنی آپ کا کوئی پھڈا مولانا اور فضل الرحمان سے اور نہیں اللہ ہے. تعالیٰ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ شیخ صاحب جیسی شخصیت موجود ہے یعنی انشاءاللہ آپ کا اسی پہ کہنا طے یہ ہے ہو کہ جائے بھائی گا یہ طے کیا جائے کہ جو وزارت تعلیم میں رہنا چاہتے ہیں وہ یہاں رہ لیں، جو وہاں جانا چاہتے وہاں ہیں جانا، وہاں اور رہیں. ہیں انشاءاللہ دونوں یہ ہو مدرسے، جائے گا، امید ہے شیخ اور صاحب کوئی کے پھڈا ہوتے نہیں ہوئے ہوگا. تو پھڈا نہیں آپ کا ہوگا، مولانا فضل الرحمان سے کوئی جھگڑا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ مسئلہ ختم ہو اور جائے مفتی گا. عبدالرحیم صاحب کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، کسی حوالے سے سنا کہ مولانا فضل الرحمان اگر کبھی ملاقات ہوتی ہے تو جیسے پہلے میں نے ان کے ہاتھ چومے دوبارہ چوموں گا. بالکل ایسا ہی ہے، حضرت ڈھونڈ رہے تھے، شکر ہے کہ ہاں ملاقات نہیں ہوئی، تو ورنہ جیسے حضرت پہلے ان چاہ کے رہے ہاتھ تھے. چومے اب بھی ہاتھ چوموں گا میں ان کے. جی تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ بھائی جو ادھر آنا چاہتے ہیں ادھر جی تو اور ہیں دونوں مدرسے، بالکل ایسے دونوں ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھتے ہیں جی اس پہ وہاں سے کیا اشکالات آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مکاری کر رہے ہو ہمارے ساتھ، دوبارہ کر لیکن لیں گے کچھ چیزیں جو میں نے کہی ہیں وہ تو میرے مشاہدات ہیں، وہ تو میرے مشاہدات ہیں. جو میرے مشاہدات نہیں ہیں، جن میں مجھے بھی اعتراضات تھے، وہ میں نے ان سے پوچھے ہیں، جو جن کا جواب آپ کے سامنے آیا ہے. جو میرے پرسنل مشاہدے تھے وہ بہرحال میں نے پبلک کے سامنے رکھ دیے مفتی عبدالرحیم صاحب کے حوالے سے. تو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یہ کنٹروورسی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ علماء میں اتحاد پیدا کرے. ہم تو بچے ہیں، ہمارے بڑے ہی آپس میں لڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے بھائی. جی تو ہم پھر اپنا مدرسہ کھولیں گے اور کیا ہے. تو جزاکم اللہ بہت خیر. شکریہ.